أشهد أن لا إله إلا الله. الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. یہود نصارہ کے علماء مخاطب ہیں کیونکہ اس وقت یہ بیماری ان کے اندر تھی، لیکن اب سارے مسلمانوں کے اندر بھی ہے. اس لیے قرآن قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے. لہذا قرآنی احکامات کے مطابق زندگی جب گزرے گی تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائیں گے. اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا یہود نصارہ کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اس کو بھی مانتے تھے، قرآن کو بھی مانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے. اس لیے فرمایا کہ تم کہتے تو ہو کہ قرآن سچ ہے، آپ بھی سچے ہیں، لیکن پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے آپ کو بھولے ہو. اس کے ضمن میں بہت سارے دوسرے واقعات بے ذکر ہیں. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھولے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم پڑھتے ہو کتاب. افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ ایک یہودی لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا. بیٹھے ہوتے تھے آپ کے پاس. پھر وہ کچھ دنوں میں نظر نہ آئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ ایک یہودی لڑکا جو آتا تھا وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چند صحابہ کو لے کے آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے گئے اس وقت اس بچے کا حال دیکھ کر آپ نے محسوس کیا کہ اب تو اس کا آخری وقت ہے، سمجھو ایسے حال میں تھا وہ. نبی کو اللہ کی طرف سے بڑا علم دیے. آپ نے اس بچے سے کہا کہ تم بیٹا پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس نے آپ لوگ آپ سے اس کا تعلق تھا، وہ آپ کی محفل میں آتا رہتا تھا، بیٹھتا رہتا تھا. تو انہوں نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا. ان کے باپ نے ماں باپ نے کہا کہ ہاں تم ابو القاسم کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی کنیت ہے، ابو القاسم کی آنکھیں ٹھنڈی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کلمہ پڑھ لو، کیونکہ ان کا مذہب سچا ہے اور یہ بھی سچے ہیں، جو دعوت انہوں نے دی ہے وہ بھی سچی ہے. اور بچے نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے نکلے تو آپ کا چہرہ انور ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفی اس ذات کے لیے ہیں، جعل امتی خیر للناس، کہ اللہ نے مجھے بہترین امت دی ہے اور اللہ نے میری اس امت میں ایک بندے کا اضافہ فرمایا، یعنی یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن کے. چونکہ سارے یہود نصارہ بھی آپ کی امت میں لیکن یہ مسلمان ہو گیا تو یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا. اب ان کے ماں باپ کے لیے کہ اب بیٹے کو کہتے ہو کلمہ پڑھ لو، اب خود تم جانتے بھی ہو وانتم تتلون الکتاب، تم خود کتاب پڑھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، آپ کی کتاب بھی سچی ہے اور آپ جس دین کی دعوت لے کے آئے وہ دین بھی سچا ہے. تو پھر تم خود قبول کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے بیٹے کو کہہ کر اس کو تو تم نے اسلام میں داخل کر دیا، وہ تو جنت میں پہنچ گیا، لیکن تم خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے جو اپنی عقل استعمال کرو. اس سے مخاطب اس بچے کے دونوں ماں باپ ہیں. اور ویسے یہود کے جو علماء ہیں جب ان کے پاس کوئی جاتا پوچھتا تو اسلام کے متعلق کہتے وہی سچا مذہب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں سچا ہے، آپ کو سچے رسول ہیں، قرآن میں سچی کتاب ہے، تو پھر آپ مانتے کیوں نہیں ہو؟ بس یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ ہمارے معاملات میں نہیں پڑا کرو بیچ میں. بس آپ کو کہہ رہے صحیح ہے، صحیح سچ نہیں ہے.
تو اس آیت میں ان کی طرف بھی خطاب ہے، یہود کے ان علماء کی طرف کہ جو دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ اچھا کام ہے، خود نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ تمام واعظ نصیحت کرنے والے خطیب جو اس امت کے اندر ہیں یا پہلے تھے، یا جو بھی نیکی کی دعوت دینے والا ہے، مبلغ ہے، مبلغ، ہاں، تبلیغ کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، اچھائی کا حکم دینے والا، برے سے روکنے والا، تو اس کے لیے یہ حکم اس آیت کے اندر یہ دیا گیا کہ وہ خود بھی جو نیکی کا حکم کی دعوت دوسروں کو دیتے ہیں کہ نیکی، ہاں یہ نیکی کرو، خود بھی تو کرو اس کو۔ دوسروں کو کہتے ہو برائی سے منع ہو جاؤ تو خود بھی برائیوں سے رک جاؤ۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کی فکر میں تو ایسے لگو کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ تو لہذا سب سے پہلے اپنے آپ کو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہم سب نے بچنا ہے، اور اس کے بعد دوسروں کی فکر کرنی ہے۔ تو یہ تب ہوگا جب بندے کو اپنی فکر ہوگی، اپنے نماز کی فکر ہوگی، اپنے قرآن کی فکر ہوگی، اپنے نیک اعمال کی فکر ہوگی، دوسروں کو دعوت دیں۔ اور میں اگر خود بھول گیا، خود میں نے چھوڑ دیے، خود اس پہ عمل نہ کیا، تو یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک واقعہ نکلا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کو جنت کی سیر بھی کرائی، جہنم بھی دکھائی آپ کو۔ آپ نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ان کے جبڑوں کو کینچوں سے کاٹا جاتا ہے، کاٹ کاٹ کے بالکل ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے، پھر اس کی جبڑوں کو وہ کاٹتا ہے، پھر کاٹ کے پھینک دیتا ہے، پھر واپس ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے جبڑوں کو، ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ واعظ نصیحت کرنے والے ہیں، دوسروں کو تو واعظ نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو وہی ہم جب بھی دوسروں کو دعوت دیں، کچھ بھی کریں، اپنی فکر بھی ساتھ میں ہونی چاہیے، اپنے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک بندے دوسرے کو نماز کی دعوت دیں، نماز کے فضائل سنائیں، اور اسی طرح زکوٰۃ کے فضائل سنائیں۔ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، خود نہیں ادا کرتا۔ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، جب زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہو کوئی، وہ بھی جا کے زکوٰۃ والی لین میں لگ جاتا ہے۔ او بھائی تیرے پہ تو خود فرض ہے، تو خود ادا کر، تو دوسروں کی لین میں کیوں لگ رہا ہے؟ مفت فری کا مال ہے تو مجھے بھی مل جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، بندہ اپنی فکر، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلے اپنا آپ ہے۔ اب ایک بندہ اپنی فکر نہ ہو، تو سب سے زیادہ انسان کے ساتھ تو اپنے نفس کا تعلق ہے نا۔ اگر اس کو اپنی فکر نہیں ہے تو پھر دوسروں کی کیا فکر کرے گا؟ یہ تو حقیقت ہے، دیکھتے ہیں ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے بھئی میرا کھانا اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، میرے پڑوسی اچھے ہوں، میرے گھر والے اچھے ہوں، سب یہی چاہتے ہیں نا۔ یہ تو چاہ رہے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی یہ چاہے، کہ میرا جیسے اچھا ہو دوسروں کے لیے بھی ایسے اچھا ہو۔ میں نماز پڑھوں، دوسرے بھی نماز پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے نماز پڑھیں میں بے نمازی رہوں، پھر فائدہ کیا ہوا؟ ان کے نماز پڑھنے سے میرے کو میری جان تھوڑی بچ جائے گی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی خود نیکی نہیں کر سکتا کسی وجہ سے دوسروں کو نیکی کا حکم نہ دے، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، جب تم نیکی کی محنت کرو، کوشش کرو، اگر کوئی شخص گمراہی پہ آ گیا، گمراہی میں چل گیا، تو اس کی گمراہی کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا، تم تو نیکی پہ چلو۔ یعنی جو تمہیں نیکی کی دعوت دے، اگر خود اس نے وہ نیکی نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا نقصان ہوا۔ بھائی جس کو نیکی کا حکم دیا کہ نیکی کی، اس کا تو فائدہ ہوا نا۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک بندے کو کہا بھائی نماز پڑھو، اب وہ نماز پڑھنے آیا، میں نے خود نہیں پڑھی، وہ نماز پڑھنے آیا تو اس کا فائدہ تو ہوا نا، اس نے نماز پڑھی۔ میں نے کہا تو اس کو، لیکن خود نہیں پڑھی، یہ میرا بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اس کا تو فائدہ ہوا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر نیک کام کرنے والا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود نیکی نہیں کر سکتا، پھر بھی دوسروں کو دعوت دے، اور بعض نیکی ایسی ہیں کہ بندہ خود نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کوئی ہائی فائی ماشاء صاحب استطاعت مالدار آدمی، کروڑ پتی ارب پتی آدمی،
اب غریب آدمی ہمیں تو ایک وقت کا کھانا مل جائے اللہ کا شکر ہے، دوسرے وقت کے ہاں پھر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ دوسرے ٹائم پہ مل جائے، سوکھی روٹی کبھی مل گئی کھا لی، ہاں اور پیٹ بھر کے ہم سب کب کھاتے ہیں، ہاں جب کوئی دعوت دے تو ماشاء اللہ پھر وہ انشاءاللہ وہاں پھر ماشاء اللہ انشاءاللہ کے ساتھ اس کا صفائی کرتے ہیں، لیکن گھر میں پھر نارمل رہتے ہیں، ہاں تو اب ایسا اس کو دعوت دی، تمہارے پہ زکوٰۃ فرض ہے، تمہارے پہ حج بھی فرض ہے، یہ خود بیچارہ فقیر ہے، خود خیرات میں کوئی کھانا کی دعوت دے تو میں کھانا کھا لوں، مال نہیں زکوٰۃ کہاں سے دے، مال نہیں ہے تو حج نہیں کر سکتا، لیکن اس کو دعوت دے، ہاں وہ اگر زکوٰۃ ادا کرے گا حج کرے گا تو اس کو ثواب تو ملے گا نا۔ تو بات نیکی ایسے ہے کہ بندہ خود نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، ہاں غریب آدمی کو خود حج کرنے کی طاقت نہیں ہے اور زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، غریب ہے خود فقیر ہے، لیکن دوسروں کو تو دعوت دے سکتے ہیں نا، اس پہ بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر بندہ خود غریب ہے وہ دوسروں کو دعوت نہ دے، ایسا نہیں ہے، وہ ضرور دوسروں کو دعوت دے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہے کہ بعض اعمال ایک آدمی کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا، مالدار حج کر سکتے ہیں غریب نہیں کر سکتا، مالدار زکوٰۃ دے سکتا ہے غریب نہیں دے سکتا، لیکن دعوت اس کو ضرور دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا ہم جب تک خود سارے اعمال نہ کر لیں اس وقت تک ہم دوسروں کو دعوت نہ دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہاں بہت سے اعمال ایسے ہیں جو تم خود نہیں کر سکتے لیکن دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے آپ نے، ہاں تو وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں ہر عمل کے لیے، ہر بندے کے لیے کہ کون سا عمل ہے جو بندہ نہیں کر سکتا نیکی کا۔ ہم میں سے کون ہے جو اس طرح ابوبکر صدیق تو کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ اس جیسا عمل کریں۔ تو آپ نے پوچھا بھائی آج کون ہے جس نے غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا۔ بھائی آج کون ہے جس نے بیمار پرسی کی ہو؟ ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آج کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہو؟ ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آج کون ہے ہاں کہ جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ آج کون ہے جس نے دو مسلمانوں کو جوڑا ہو آپس میں؟ ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ آج کون ہے کہ جس نے ہاں کسی مسلمان کو دعوت دی ہو اور اس کو ہدایت والے راستے کی طرف بلایا ہو؟ ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا۔ صحابہ نے کہا ابوبکر تو ابوبکر ہے، جنت کے ہر دروازے سے ابوبکر کی آواز آئے گی، ابوبکر جہاں میرے اندر سے داخل ہو جا، کیونکہ ہم میں سے ابوبکر تو سب نہیں بن سکتے، ہاں لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں، ہاں بہت بعض اعمال ایسے ہیں کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جنازہ بھی اس سے نہ چھوٹے، بیمار پرسی بھی نہ چھوٹے، غریب کو کھانا کھلانا میں نہ چھوٹے، اور دین کی دعوت میں بھی سب سے آگے۔ پہلے دن جب وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، پہلے دن یہ دعوت دی تو 6 صحابہ کو اسلام میں داخل کیا اور وہ 6 عشرہ مبشرہ بنے، ہاں یعنی 10 وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی ان میں بھی وہ 6 شامل تھے۔ تو اب یہ دیکھو ابوبکر صدیق ہے، لیکن ہم اس دوسرے درجے میں پھر بھی دعوت تو ضرور دیں، ہم دوسروں کو ہاں اچھائی کا دعوت دیں، نیکی کا دعوت دیں، اور کوشش کریں نیت یہ ہو عمل کہ میں خود بھی اس پہ عمل کروں، نیت بھی کریں اور جس عمل کی توفیق ملے اس عمل کو بھی کریں۔ اب دوسروں کو کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ دو، کبھی ہمارے پاس مال آ جائے تو خود بھی ادا کرنی چاہیے۔ دوسروں کو کہے بھائی حج فرض زندگی میں ایک دفعہ ادا کر لو، اب اگر اپنے پاس بھی اتنا پیسہ آ جائے کہ جو اس میں حج فرض ہوتا ہے تو خود بھی ادا کر لیں، زندگی کا ایک فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ، ہاں اور روزے بھی سال میں 1 مہینہ، اور حج زندگی میں 1 دفعہ، ہاں باقی نماز دن میں 5 دفعہ۔ تو جو اعمال ہم کر سکتے ہیں فرائض کی پابندی ان کی تو ہم دعوت ضرور دیں، ان کی محنت تو ضرور کریں، انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتہ۔